الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين صدق اللہ العظیم۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ رب العزت نے ہمیں کلمہ اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ان سب نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ دنیا میں کم ہے، موت کے بعد قبر میں اور قبر کے بعد حشر میں زیادہ ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بداعمال والوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ کفار کو بھی ڈالیں گے تو کفار لوگ بداعمال والے ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے، تو اس وقت اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہیں گے، اے فرشتوں، تمام جن کے اندر بھی دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے ان تمام کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر ڈال دو۔ قرآن کریم میں ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر تمنا کرے گا اے کاش آج ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا اور نام کے مسلمان ہوتے، جہنم سے نکال دیے جاتے۔ اس لیے ایمان کی قیمت اس دنیا میں نہیں، ایمان کی قیمت اس وقت محسوس ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ اللہ، میری بہنوں اور ماؤں، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت بھی بتلائی۔ ایک کلمہ جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے اور ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ کلمہ بڑی قیمت والا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ رب العزت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جب ہم کلامی ہوئی، دونوں نے جب یعنی اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت ہوئی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر دیجئے، تو اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ مجھے تو کوئی خاص ذکر دیجئے، یہ تو تمام انبیاء پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ یہ ذکر لا الہ الا اللہ ایک ایسا بڑا ذکر ہے کہ اگر پوری ساتوں دنیا اور تمام آسمان کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جاوے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جاوے تو جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے وہ جھک جائے گا اور جو پوری دنیا جس دوسرے پلڑے میں وہ اٹھ جائے گا۔ میری بہنوں اور ماؤں، یہ کلمہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام امتوں کو بھی دیا گیا، لیکن اللہ نے ہمیں اس نبی کا کلمہ عطا فرمایا ہے جس نبی کا امتی بننے کی خواہش نبیوں نے بھی کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس نبی کی امتی بننے کی خواہش کی، لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کے امتی کی خواہش کی تو ان کی خواہش کو قبول کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور قیامت سے پہلے انشاءاللہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، کلمہ بھی ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ملے، امتی بنے اور خاتم الانبیاء کا امتی بنے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم نبی پاک کا امتی تو وہ بھی ہیں جو بداعمال
فاسق اور فاجر اور وہ بھی امتی ہیں جو صالح اور نیک ایمان والا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے آپ میں سے کسی کو یا سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائی، روزے کی توفیق عطا فرمائی، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب آدمی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمت کی ناقدری کی تو میری سزا اور گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سزا اور گرفت سے بچائے، آمین۔ اللہ نعمت کی قدر کرتے، اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ شکرانے کی نعمت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ نعمت ہے اللہ مردوں کو بھی دیتے ہیں، عورتوں کو بھی دیتے ہیں۔ ایمان کی نعمت مستقل نعمت ہے، اعمال کی نعمت مستقل نعمت ہے، دولت کی نعمت یہ مستقل نعمت ہے، اچھے ماحول کی نعمت مستقل نعمت ہے، اچھے خاندان کی نعمت مستقل نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ہم کون کون سی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ رب العزت سے دعا یہ کرے کہ ہماری برا اعمالیوں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم نہ فرما، آمین۔ بلکہ ہمیں نالائقوں کے باوجود اللہ اپنے کرم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اپنی نعمتوں کی بارش ہم نالائقوں پر برساتے رہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ ہمیں عمل کی نعمت بھی عطا فرمائے۔ دنیا میں کتنے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے نیک اعمال پر بد اعمالیوں کو ترجیح دی ہے، اور کتنے وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے علم پر جہالت کو ترجیح دی۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کا نام مٹ گیا، آج ان کا نام کوئی اچھے لفظوں میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے کہ ابو جہل کو دیکھو، مکہ کا سردار ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، لیکن ظالم نے ایمان کی بجائے کفر کو پسند کیا، نیک اعمال کی بجائے بدعمالیوں کو لیا، علم کی بجائے جہالت کو لیا۔ ابو جہل پر پوری دنیا لعنت بھیجتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھنے پر تیار نہیں۔ فرعون کے پاس اس کی دولت، حکومت تھی، غلط سے غلط، نالائق سے نالائق گناہ میں ڈوبی ہوئی عورتیں بھی اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے لوگ گزرے، قارون، شداد گزرے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ گزرے، مگر کوئی بندہ ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنے کو تیار نہیں۔ لیکن تاریخ میں وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کٹتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان دیتے رہے، فقر و فاقہ کو برداشت کرتے رہے، اور ساری دنیا کی نعمتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتوں پر قربان کر کے آخرت کے لیے اپنی جان لٹاتے رہے، آج دنیا ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال کے جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، کتنی مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام بلال رکھا، حضرت صہیب روم کے رہنے والے، کتنی ماؤں نے اپنے بیٹے کا نام صہیب رکھا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے، کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کا نام سلمان رکھا، اور کتنی مائیں نے اپنے بیٹوں کا نام خوبیب رکھا۔ خوبیب وہ صحابی تھے کہ جن کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، تو اس وقت کفار نے پوچھا، اے خوبیب، اگر تیری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تو گھر پہ بیٹھے آرام کرتا ہو، تو کہا خوبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کون جس کو تاریخ نے نوٹ کیا، وہ یہ ہے، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چھپے اور میں اپنے اہل و اولاد میں رہوں۔
میرے بھائی میری ماں اور بہنوں، یہ ہمارے صحابہ، یہ پہلے کے بزرگ کیسی کیسی انہوں نے قربانی دی، آج ہمیں بھی ویسی قربانی دینی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میں جس آیت کو تلاوت کی ہے اس میں مختلف ماحول والی 4 خواتین کا ذکر کیا ہے۔ کون کون سی؟ تو بات جو آیت پڑھی ہے جس میں اللہ نے 4 عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں ایک عورت وہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے مگر کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے مگر کافرہ ہے، اللہ نے ان کے نام کو مٹا دیا۔ آج دنیا میں کسی سے پوچھئے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس کا نام کیا ہے؟ تمہیں کوئی بندہ نام نہیں بتا سکے گا۔ پوچھئے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا کافرہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لیکن کوئی بندہ نام نہیں بتائے گا۔ لیکن جو ایمان والی عورتیں ہیں، مثلا فرعون کی بیوی کا نام لوگ جانتے ہیں، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کا نام ہے، قابل جنرل ہے، بادشاہ ہے، لوگوں سے سجدہ کرواتا ہے، بیوی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی نیک بندی، اللہ کی ولیہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کی والدہ ہے۔ آج دنیا میں آسیہ کے نام پر بھی نام ملیں گے، حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر بھی نام ملیں گے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے نام پر کوئی نام نہیں رکھتا۔ قرآن کریم میں 4 کا تذکرہ کر کے بتایا کہ نبی کی بیوی ہو مگر کافرہ ہو، اس کا نام نہیں آیا۔ فرعون کی بیوی ایمان والی ہو، اس کا نام اس کو دنیا و آخرت کے کاموں میں نجات دیتا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی ہے، اس نے دنیا میں اتنی بڑی قربانی کی ہے تو خداوند نے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنا بڑا اعزاز دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے قبل فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تمام نجومیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ آپ کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو آپ کے تخت نشین کو، آپ کی جو سلطنت ہے اس کو چھین لے گا اور آپ کو دور پھینک دے گا، جس سے ڈر کر حضرت نے تمام لوگوں کو یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو ان تمام کو قتل کر دیا جاوے اور جتنی بھی لڑکیاں ہو ان تمام کو باقی رکھا جاوے۔ تو پولیسوں نے تمام جتنے بھی بنی اسرائیل میں لڑکے پیدا ہونے لگے ان تمام کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ڈرنے لگی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ڈریے نہیں، خوف مت کیجیے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک باکس میں رکھ دیجئے اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر چلے جاتے ہیں، باکس میں رکھ دیا جاتے ہیں اور پھر وہ باکس جو لکڑی کا باکس تھا وہ جاتا ہوا محل کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ محل میں پہنچ کر حضرت جو وہاں پہ آسیہ تھی جو ابھی کافرہ تھی وہ دیکھتی ہیں اور وہ دیکھ کر فوراً اپنے خادموں کو حکم کرتی ہیں کہ ان تمام باکس کو وہ باکس لے کر آؤ۔ جب وہ باکس لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں ایک روشن نما اور نور سے بھرا ہوا چہرے سے نور سے ایک لڑکا نمودار ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ فوراً فرعون کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اس کو مار ڈالو، لیکن حضرت آسیہ کہتی ہیں کیا بتا ہم اس کو اپنا خادم بنا لے یا اپنا بیٹا بنا لے یا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ لیکن فرعون تھا ظالم بادشاہ، اس نے جب جیسے تھوڑے بڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نے چاہا کہ کیوں نہ اس کا امتحان لے لیا جاوے۔ امتحان کے لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے 2 چیزیں رکھی، ایک سونے کی گٹری رکھی اور دوسری جگہ چمک آگ کا ایک انگارہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
پہلے سونے کی کتری کی طرف جا ہی رہے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ کو حضرت اس سونے کی کتری سے نکال کر اس انگارے کی طرف پھینک دیا، اور اس انگارے کو جیسے ہی حضرت موسیٰ نے لیا اور اپنے منہ میں رکھنے گئے تو فوراً منہ جلنے لگا، تو حضرت آسیہ نے آ کر اس انگارے کو نکال کر پھینک دیا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، جب کلمہ کی بول بالا ہو جاتی ہے تو اس وقت حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس نے بلا کر پوچھا کہ تو نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، تو حضرت آسیہ کہنے لگی کہ جی میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو فرعون نے ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگا دیے اور دیوار کے ساتھ باندھ دیا۔ اب یہ کس قدر ظلم ہے عورت کے ساتھ، اور عورت بھی وہ جو بادشاہ کی بیوی ہے، کبھی وہی خاتون خانہ بادشاہ کی بیوی محل میں ریشم کے بستر پر لیٹی ہے، آج وہی بادشاہ کی بیوی دیوار کے ساتھ بندی ہے۔ فرعون نے کہا کلمہ چھوڑ دو، انہوں نے کہا کہ میں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، میں تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور جنت عطا فرما۔ میں نے فرعون کے گھر میں قربانی دی، اے اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت میں مقام عطا فرما دے۔ حضرت آسیہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ حضرت آسیہ فرعون کے ظلم کو سہتی رہی، دین کو نہیں چھوڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کی قربانی کے بدلے میں حضرت آسیہ کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب دیں گے، جتنی بڑی قربانی دی ہے خدا نے اتنا بڑا صلہ دیا ہے۔ میں واقعہ یہ بتا رہا تھا کہ اگر عورت دین پر عمل کرنا چاہے تو فرعون کے گھر میں رہ کر بھی عمل کر سکتی ہے۔ ہمارا ماحول اتنا برا نہیں ہے، ہمارا ماحول اتنا گرا ہوا نہیں ہے اور بگڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر عورت دین پر عمل کرنا چاہے تو ہمارے گھروں میں اتنی پابندیاں نہیں ہے۔ اگر فرعون کے گھر میں رہ کر عورت دین پر عمل کر سکتی ہے تو آج بھی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کتنی پاک دامن عورت ہے، نکاح بھی نہیں ہوا لیکن اللہ نے بغیر نکاح کے عیسیٰ علیہ السلام جیسے بیٹا حضرت مریم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ ان آیات میں اللہ نے ایک نبی کی بیوی کا ذکر کیا جو کافر ہے، ایک ذکر کیا فرعون بیوی کا جو ایمان والی ہے۔ اگر فرعون بادشاہ ہو اور بیوی کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر قائم نبی ہو اور بیوی کلمہ نہ پڑھے تو اللہ صرف نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس عورت کو جنت عطا نہیں فرماتے۔ میری بہنوں اور ماؤں، یہ تو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والوں کی قربانیاں، لیکن جیسے ہی میرے نبی آئے دنیا کے اندر ان کے بعد والی ان کی بیویوں نے بھی کیسی کیسی قربانی دی۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کلمہ قبول کر لیا اور اپنے پھوپھی کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تسلی کے لیے۔ خیر حضرت ام المؤمنین ہے، نبی کا کلمہ پڑھا، پوری دنیا مخالف، پورا مکہ مخالف، مگر ایک عورت ام خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی دے رہی ہے۔ حضرت عائشہ کے سامنے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ذکر فرماتے تھے کہ حضرت خدیجہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اچھا کھانا پکتا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہتے ہیں جاؤ حضرت خدیجہ کی اس فلانی سہیلی کو یہ کھانا پہنچا دو، جاؤ اس خدیجہ کی اس فلانی سہیلی کو یہ کھانا پہنچا دو۔ تو حضرت عائشہ کو ہوتا کہ کیا بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اے عائشہ
اگر تجھے معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ نے کتنی ساری قربانیاں دی، حضرت خدیجہ نے میں جس وقت پوری دنیا میرے مخالف تھی، پورا مکہ میرا مخالف تھا، اس وقت حضرت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ میری ماں بہنوں، یہ تھی ان کی قربانیاں۔ خدیجہ تو یوں تھی، عورت میں دین آ جاوے علاقے کی فضا بدل جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، شدید ترین ہے کہ عورتوں کی زندگیوں میں دین آ جاوے۔ اگر دین آ جائے تو اولاد بھی قربان کر دیتی ہیں۔ میں نے جو واقعات بیان کرنے ہیں ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں تھے۔ مدینہ منورہ میں جب آپ کی آمد ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ ہدیہ پیش کرنے لگے۔ لوگ طرح طرح کے لوگ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو خالی کم ہوں، لیکن میرے پاس ایک 10 سال کا لڑکا ہے جس کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ کی وہ خدمت کرے گا، آپ کو ہدیہ میں دیتی ہوں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، 10 سال تک خدمت کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر آپ کو کیا ملا، تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی۔ سب سے پہلے، اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مال دیا کہ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ پورے مکہ کے اندر ہر ایک کو 1 مرتبہ کھیتی ہوتی ہے، لیکن میرے باغ میں 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ پھر دوسری دعا دی، اے اللہ اس کی اولاد کو بڑھا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری 60 سے 70 اولاد تو میرے سامنے ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اولاد ہے کہ جن کا نام بھی مجھ کو پتا نہیں۔ اور تیسری دعا کہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ جو پہلی 2 دعا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، لیکن جو یہ آخری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی بیویوں کی قربانی، اپنے بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دینا۔ محدثین نے ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے تو اس کے بارے میں کہ اس کا ایک بچہ بیمار تھا، وہ جنگ کے لیے چلے گئے صحابی، اکیلے گھر میں صحابی یعنی کہ صحابی کی بیوی تھی۔ جیسے وہ جنگ سے آئے، شام ہو چکی تھی، تو صحابی نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو صحابی نے بتلایا کہ اس کی طبیعت تو اللہ کا بہت اچھی ہو گئی ہے، اور اس پر بچے پر چادر بھی اوڑھی ہوئی اور سائڈ میں سویا ہوا تو نہیں تھا، بلکہ انتقال ہو چکا تھا بچے کا۔ لیکن بس بیوی کو ایک شوہر کو ایک صبر مل جاوے، جس کی بنا پر انہوں نے جھوٹ بولا۔ پھر اس کے بعد رات کو ایک ساتھ سوئے اور صبح کے اندر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر، نماز سے فارغ ہو کر جب گھر پہ آئے تو بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ جو امانت رکھنے کے لیے اگر دے تو کیا اس کو راضی دینا چاہیے کہ ناراض ہو کر؟ کہا کہ بھئی جو امانت کسی کے پاس رکھنے دے تو راضی ہو کر دینی چاہیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ نے ہم کو یہ بچہ امانت کے طور پر دیا تھا، آج اللہ نے اس کو لے لیا۔ شوہر نے پوچھا کب اللہ تعالیٰ لے لیا؟ کہا کل شام کو۔ کہ تم نے مجھے کیوں کل شام کو نہیں بتایا؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ میں نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ سفر سے ہو کر آئے تھے، آپ مشقت برداشت کر کر آئے تھے، آپ پریشان حالت میں تھے، آپ تھکے ہوئے تھے۔ اگر میں آپ کو بتلا دیتی کہ آپ کا بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے تو آپ پر اور زیادہ مشقت آ جاتی، یا آپ پر مشقتیں نہ آئے، اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بتلایا نہیں۔ ایسی قربانیاں اور دیتی ہے۔
صحابہ کرام کے رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں ایسی ایسی عورتوں نے اپنی اپنی قربانیاں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آج جو معاشرے کے اندر ہمارے نبی آنے سے پہلے عورتوں کی بالکل کوئی عزت نہیں رکھی گئی تھی، بیٹیوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بیٹیوں کو جو زندہ جلایا جا رہا تھا اس کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کی عزت کرنے کے لیے میرے نبی نے تعلیم دی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ جو خود کہتے ہیں، پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی، میری بیوی نے تو مجھے بتایا نہیں، لیکن بیوی نے اس بیٹی کو بازو والوں کے گھر میں یعنی پڑوس میں جو تھا وہاں پہ ان کو رکھ دیا۔ پھر مجھے اس بیٹی گھر پہ چکر لگانے کے لیے آتی جاتی تھی، مجھے بہت شوق ہوتا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے ملتا رہوں۔ جیسے ایک مرتبہ میرے گھر پر آئی تو بار بار اس سے انسیت پیدا ہو گئی۔ میری بیوی سمجھی کہ اب میرا شوہر جو اس کو غصہ تھا، جو اس کو یوں تھا کہ میں کیسے کسی اور کوئی اور میرا کوئی اور مجھے اور کوئی سمجھے، جس کی بنا پر بیٹیوں کو وہ قتل کر دیتا۔ تو اس شوہر کو لے کر شوہر کو جب بتلایا بیوی نے کہ جو بیٹی آپ کے پاس آتی ہے وہ ہماری ہی بیٹی ہے، فوراً وہ دنگا رہ گیا، فوراً اس کی سوچیں بدل گئی، اس کے دماغ الگ طرح سے سوچنے لگے اور اس نے سوچا کہ اس لڑکی کو لیا اور فوراً وہ کہنے لگا کہ میں آج اس کو گھمانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اس کو لیا اور فوراً جنگل میں لے گیا۔ بیٹی خوشی کے مارے جا رہی تھی، بیٹی تو یوں سمجھ رہی تھی کہ میرے ابا جان میرے لیے میرے خیر خائی کریں گے، میرے کو کوئی چیز دلائیں گے، لیکن جب جیسے ہی جنگل میں پہنچے باپ نے کلہاڑا کیا، زمین کھودنے لگا، باپ کے پیروں پر مٹی آ رہی تھی۔ بیٹی کہہ رہی تھی ابا جان آپ کے پیروں پر مٹی آ رہی ہے، ابا جان آپ کے پیروں سے لاؤ میں مٹی ہٹا دیتی ہوں۔ لیکن اس بیٹی کو معلوم نہیں تھا یہ کھڈا جو کھودا جا رہا ہے وہ میرے لیے ہی کھودا جا رہا ہے۔ وہ کھودتے رہے، بیٹی اپنا جان کے پیروں سے مٹی ہٹاتی رہی، ان کے کپڑوں سے مٹی ہٹاتی رہی۔ جب کھڈا کھل گیا تو اس وقت بیٹی کو کہا بیٹی اندر چلی جاؤ۔ اس وقت بیٹی اندر سمجھی کہ کوئی مستی کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بیٹی چلی گئی اندر تو باپ اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ وہ زور شور سے کہنے لگی ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ابا جان یہ میں کیا میرے ساتھ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، میں مر جاؤں گی۔ لیکن باپ نے اس وقت رحم نہیں آیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے واقعہ سناتے ہیں، اللہ کے نبی طرف جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا، فوراً اللہ کے نبی کے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اب سے کوئی باپ اب ایسی شریعت آ چکی ہے، اب سے کوئی باپ اپنی بیٹی کو درگور ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا بہت ساری احادیثوں میں ہے اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹی کسی کی ہوتی ہے تو 3 بیٹیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جنت کے اندر بھیج دیتے۔ میری ماں اور بہنوں ایک اور بات کیا ہے کہ جس کے اندر عورتوں کے اندر اتنی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسی صحابیات پیدا فرمائی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا ایک واقعہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگ میں گئے تھے۔ جنگ کے اندر اچانک سے ان کی بیوی نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شکست کھا رہے ہیں، آج تک ایسا کوئی ماجرا نہیں تھا۔ خالد بن ولید ایسے جاباز صحابی کہ جن کے سامنے کفار کی طرف اٹھے اور غزوہ احد کے اندر کفار کی طرف سے لڑنے والے خالد بن ولید نے پوری جنگ کو پلٹ دینے والے ایسے جنگوں میں کہ جہاں مسلمان شکست کی حالت میں ہوتا، گرنے کی حالت میں ہوتا، اس وقت خالد بن ولید نے پرچہ اٹھا کر تمام پیروں کو پچھاڑ دیا۔
وہ خالد بن ولید کی بیوی وہ دیکھ رہی تھی، پورا منظر سمجھ رہی تھی کہ اب خالد بن ولید ہار رہے ہیں، شکست کھا رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، دیکھا تو وہ اپنے جو خزانہ جو سامان ہوتا ہے اس میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خالد بن ولید کو جو بال دیا تھا وہ یہاں موجود ہے، وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے ہیں۔ تو اس کو دینے کے لیے خالد بن ولید کی بیوی نے برقع پہنا، ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھائی، گھوڑے پر بیٹھے اور تمام لوگوں کو پوری صفوں کو چیرتے ہوئے خالد بن ولید کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ خالد بن ولید سوچتے ہیں کون سا ایسا مجاہد آ گیا ہے کہ جو اتنا طاقتور، جو کسی سے خوف ڈرے ہوئے پوری صفوں کو قطار لگاتے ہوئے آ رہا ہے۔ دیکھا جب پردہ اٹھایا اپنی بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے، تو خالد بن ولید کا بکا رہ گیا۔ یہ ایسی طاقت کہاں سے آئی؟ ایسی طاقت پاک دامنی کی وجہ سے آئی۔ ایسی طاقت اپنے آپ کو نمازوں میں، اپنے آپ کو طہارتوں میں، اپنے آپ کو زکات ادا کرنے میں، اپنے آپ کو شریعت کے ادا کرنے میں، اپنے آپ کو ہر طرح کے اعمال جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جن سے روکنے کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ تمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت، ایسی دولت عطا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حضرت فاطمہ رضی اللہ، معاف کیجیے گا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے نبی، میں تھک جاتی ہوں، میں کام کرنے سے تھک جاتی ہوں، میں کیا کروں، میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے نبی مجھے غلام دیجیے، مجھے غلام سے کام کروانے کے لیے، کیونکہ میں تھک جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس آ کر بیٹھو حضرت فاطمہ۔ پھر کہا اے فاطمہ، میں تجھے ایک عمل بتاتی ہوں جس کو تو کرے گی، تیری جو تھکاوٹ ہوگی، تیری جس سے تیری کمزوری ہوگی، وہ تمام کے تمام دور چلی جائے گی۔ بتایا اللہ کے نبی کون سی ہے؟ فرمایا کہ فاطمہ وہ یہ ہے کہ رات کو جب تو سونے کے قریب جاوے تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ، جس سے تیری تھکاوٹ جو ہوگی، تیری جو تھکن ہوگی، وہ تمام کی تمام دور ہو جائے گی۔ بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی چیزیں جو شریعت کے مطابق چلنے اور کیسے چلنا ہے، کون سا راستہ ہے، پورا کا پورا ہمیں بتا دیا ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 شادیاں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے کی کوشش کی کہ آپ تمام لوگ کیسے کیسے دن پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی صحابیہ ہیں کہ جن کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سوالات پوچھنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ آتا علم شریعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں ان تمام مقصد کو پورا کرنا ہے، ہمیں ان تمام مقصد میں لگنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں چلنا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں آپ کو سامنے اپنے گھر میں رہے، ان کو سبق گھر میں پڑھائے، میں آخری بات کہہ کر یہ بات خاموش کر دیتا ہوں کہ ہم جو بھی کام کرے، ہم سب سے پہلے یہ سوچے کیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، کیا یہ کام میں جو کر رہی ہوں کیا شریعت کے مطابق ہے۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کام کو اچھی طرح کیجیے، اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔